میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے ایک افسانچہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس افسانچے کا عنوان ہے باپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ میرا نام قیدی نمبر 315 ہے اور میں اپنی پیدائش سے ہی انڈیا کی تہاڑ جیل میں رہ رہا ہوں۔ میں کسی جرم میں قید نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ وہ دونوں تو کسی جرم کی سزا کاٹتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میں جیل میں اکیلا ہی گل سڑ رہا ہوں۔ جی ہاں، قانون کے مطابق جب تک کوئی میرے ماں باپ کا اور میرا تاوان ادا نہ کرے، میں آزاد نہیں ہو سکتا۔ کون کرے گا میرا تاوان ادا؟ کون مجھے یہاں سے آزادی دلائے گا؟ جیل میں میری پرورش بہت ہی غیر معمولی غذا سے ہوتی تھی۔ قیدیوں کو زہریلا کھانا کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو کر مر جائیں۔ قیدی یہ کھانا کھا کر لاغر ہو جاتے اور قید کی مدت پوری کرنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ شاید اسی وجہ سے میرے ماں باپ بھی مر گئے۔ آج حیرت انگیز خبر یہ تھی کہ اب میں قیدی نہیں رہا۔ میرا تاوان شہر کے امیر خدا ترش شہزادے نے ادا کر دیا ہے۔ شاید اسے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چند نوجوانوں کی ضرورت تھی اور قانون کے مطابق اس نے مجھے لے پال ایک بیٹا بھی بنا لیا ہے۔ مگر میں جیل سے باہر نکلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میرے ماں باپ کی یادیں اس جیل کے ساتھ منسلک تھیں، اور میں کیوں ان کو چھوڑ کر باہر آزادی کی زندگی گزاروں۔ ایک دن میرا بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے زہر آلودہ کھانے کی پیٹ چھین لی اور زمین پر دے ماری۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم دوبارہ اسے کیوں کھاتے ہو جب کہ تم آزاد ہو؟ میں نے بڑبڑاتے اسے کہا کہ میں نے ہمیشہ اسے کھایا ہے اور اب یہی میری غذا ہے۔ میرے بھائی نے پلیٹ جب چھین کر زمین پر دے ماری اور چیختے ہوئے بولا کہ اب تم یہ زہر کھانے کی تمہیں یہ ضرورت نہیں، باپ نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تم قیدی نہیں، اب تمہارے باپ کے پاس کھانے کے لیے بہت اچھے اچھے کھانے ہیں۔ لیکن میں بضد تھا اور زمین پر سے بکھرا ہوا کھانا دوبارہ کھانے لگا۔ لیکن میرے بھائی کی باتیں میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح ضرب لگا رہی تھیں کہ یہ زہر تمہاری زندگی کو ختم کر دے گا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں یہ زہر کیوں کھا رہا ہوں۔ میرے بھائی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں تھمایا اور جیل سے باہر کھڑا ہو کر میرا انتظار کرنے لگا۔ اس کاغذ کے اوپر بائبل نئے عہد نامے کی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، رومیو 8 باب اور 2 آیت۔ کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے یسوع مسیح میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ میں بار بار اس آیت کو پڑھتا اور ذہن میں سوچتا کہ کیا میں واقعی آزاد ہوں۔ میرے دل نے کہا کہ ہاں، تو آزاد ہے۔ اب تیرا نام قیدی نمبر 319 نہیں بلکہ تیرا نام ایورسٹ جان ہے۔ میں چھلانگیں مارتا ہوا جیل سے بھاگا اور سیدھا اپنے باپ کے پاس جا پہنچا جس نے مجھے لے پال ایک بیٹا بنایا تھا۔ میں اب آزاد ہوں اور زندہ بھی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو
یہ زندگی مبارک کرے. Thank you very much and have a nice day.